خاتمتی لولدہ العارف الکامل المحقق مولانا بہاء الملت والدین قدس سرہ، ان کے صاحبزادے عارف کامل محقق مولانا بہاء الملت والدین قدس سرہ کا اختتام۔ میرے والد جب ایک مدت تک اس مثنوی سے خاموش رہے، میں نے ان سے کہا کہ اے زندہ دم، آپ کس وجہ سے اور بات نہیں کر رہے ہیں؟ علم لدنی کا دروازہ آپ نے کیوں بند کر دیا؟ شہزادوں کا قصہ ختم نہ ہوا، تیسرے لڑکے کا موتی بغیر بندھا رہ گیا۔ فرمایا اس کے بعد میری گویائی اونٹ کی طرح سو گئی، اس کی حشر تک کسی سے بول چال نہیں ہے، اس کی شرح باقی ہے لیکن وہ اندر بند ہو گئی، اب وہ باہر نہیں آتی ہے۔ قوت گویائی اس جگہ اونٹ کی طرح سو گئی، وہ گویائی کہتی ہے کہ میں نے گفتگو سے منہ بند کر لیا، کوچ اور نہر کے کود جانے کا وقت آ گیا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی بجز اس کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کا بقیہ بغیر زبان کے کہا ہوا آ جائے گا اس شخص کے دل میں جو زندہ جان رکھتا ہے۔ بات ختم ہو گئی اور عمر بھی۔ اس وقت کی خوشخبری آ گئی جب کہ میں جسم سے چھوٹوں گا، جان کے جہان میں جولانی کروں گا، اس نمی سے گزر جاؤں گا، سمندر میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ یہ جہان نمی سے زندہ اور خوشنما ہے، اس نے سمندر سے نمی پائی ہے، اس لیے اچھا اور خوش ہے، جبکہ جان مٹی اور تری میں زندہ ہے۔ غور کر، سمندر کی دنیا میں کیسی رہے گی؟ سمندر شہر کی طرح ہے اور نمی دروازے کی طرح، نمی کو قطرے کی طرح سمجھ، اور سمندر بے اندازہ ہے۔ اس نمی سے جو جان کی طرح ہے اندر آ، جانا کے سمندر میں، تاکہ تو بقا حاصل کر لے۔ چونکہ اس جانب جان کی سمندر کی نمی ہے، تو اس بڑائی کو جان کے راستے سے طلب کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مثنوی میں تیسرے شہزادے کا قصہ ناقص چھوڑ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی ختم کر دی ہے۔ مولانا کے صاحبزادے نے یہ خاتمہ لکھ کر اس طریقہ کار کی کچھ وضاحت کی ہے۔ مثنوی کے مضامین میں لدنی علوم ہیں۔ تینوں شہزادے جو شاہ چین کی خدمت میں پہنچے تھے، تیسرا سب سے چھوٹا شہزادہ اس قصے کا بقیہ اب کوئی صاحب باطن ہوگا جس کے دل میں بغیر میرے کہے وہ قصہ آ جائے گا اور وہ اس کی تکمیل کر دے گا۔ یہ پیشن گوئی مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی کے تکمیل کے وقت کی تھی۔ اب میری موت کی بشارت آ گئی ہے، اب میں عالم ارواح میں چلا جاؤں گا۔ اس سمندر کے مقابل تا موت ناسوت ایک معمولی نمی ہے۔ اس عالم ناسوت میں عالم ارواح کا معمولی سا اثر ہے۔ یہ روح عالم ناسوت کی خاک اور معمولی نمی میں زندہ ہے، تو عالم ارواح میں اس کی زندگی کا تم خود اندازہ لگا لو کہ کیسی ہوگی۔ یہ عالم ناسوت عالم ارواح اور ملکوت کے شہر کے لیے بمنزلہ دروازے کے ہے، اور اس کی اس کے مقابلے میں قطرے اور دریا کی مثال ہے۔ یہ نمی جان ہے اور سمندر جانا ہے۔ جان کی بقا جانا سے اتصال کے اندر ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ روح اعظم کا اثر ہے، تو اس روح اعظم سے اتصال پیدا کرنے کی عزت حاصل کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ تجھے اس جگہ لے جائے جہاں وہ ہے۔ خشکی میں سمندر ڈھونڈنا لغو ہے، ہر خاک کا جز خاکستان کی جانب لے جاتا ہے۔ جان کے سمندر کی لہر جانا کی طرف لے جاتی ہے۔ جانا کے وصل کو دل و جان سے طلب کر، بغیر ہونٹ اور بغیر تالو کے خدا کا نام لے، تاکہ تو اس قید اور اس فانی جہان سے نجات پا جائے، ہمیشہ جان کے جہان میں رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیجوں کو شور زمین میں تو بو رہا ہے تاکہ وہ بالآخر ہلاک ہو جائے۔ ایسی قیمتی پیاری عمر کو
تو بغیر عوض کے کیوں ضائع کرتا ہے؟ اے کام کے آدمی، کیا تجھے ٹوٹا نہ ہوگا؟ کیا تو چمن دیتا ہے اور خارستان لیتا ہے؟ جو عمر دنیا میں صرف ہوئی نہ رہی، مبارک ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب بلا لیا۔ تو جب گنی چنی عمر دے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لا انتہا ہو جائے گی، بے شمار اور بے حد اور ان گنت ہو جائے گی۔ وہ 10 روزہ زندگی جو بندگی میں بسر ہو، خبردار تو اس بازار میں تجارت کر لے، تو ایک کانٹے کے عوض لاکھوں پھول لے جا، تو جو ایک دانہ بوئے لاکھوں دانے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حاصل کر لے۔ شمار وہاں ہوتا ہے جہاں آخر ہو، وہ جانب بے شمار ہے جہاں خدا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ راستہ تجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں روح اعظم ہے۔ عالم ناسوت میں اس کی جستجو بیکار ہے۔ انسان کا خاکی جسم اس کو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، روح اس کو محبوب کی طرف لے جاتی ہے۔ روح کو ذکر اللہ میں لگا، جب تیری روح ذاکر ہو جائے گی تو تجھے ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ عمر کو جسم کی پرورش میں ختم نہ کر، ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ عمر جیسی قیمتی چیز کو جسم کی پرورش میں ضائع نہ کر۔ زندگی کا وہ حصہ جو دنیاوی دھندوں میں صرف ہوا وہ ضائع ہوا۔ دنیا کی محدود زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا جائے تو ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور جس کو خدا چاہے وہ زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ شمار تو دنیاوی فانی چیزوں کی ہے، آخرت کی نعمتوں کا شمار نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے علیحدہ جز اپنے کل کی جانب جا، خودی سے گزر جا، خدا کی پناہ میں بھاگ جا۔ تو ٹھلیا جیسے جسم میں پانی کی طرح ہے، تیری گفتگو اور صلح اور جنگ بلبلے کی طرح ہے۔ یہ نقوش اور یہ صورتیں بلبلے کی طرح ہیں، اے نامور، اندرونی پانی کے اوپر یا اندرونی پانی پر جھاگ کی طرح، تاکہ باطن کا راز باہر ظاہر ہو جائے۔ گرمی سے اور جھاگ سے اور ہانڈیوں کی بو سے تنور میں کھانے کی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ شیرینی ہے یا ترشی، بوڑھے اور جوان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسانوں کے فعل اور قول سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جان کیسی ہے، اس کی جان رتبے میں کیسی ہے، کیا ہے، مومن ہے یا کافر یا ولی ہے۔ ٹھلیا میں پانی بغیر سمندر کی مدد کے نہ رکھ، تاکہ میٹھا پانی ناگوار نہ بن جائے۔ بغیر مدد کے ٹھہرا ہوا پانی برا ہو جاتا ہے، اس میں سے اچھا رنگ اور بو اور مزہ جاتا رہتا ہے۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 روز یکساں ہوں وہ ٹوٹے میں اور شک میں گرفتار ہے، بے وقوفی میں بغیر یقین کے جی رہا ہے، خالی تھیلے کی طرح ہوا سے پر ہے، صف کے آگے سے ہر لہجہ پیچھے جا رہا ہے، اس کا صاف جھاگ کی طرح تلچھٹ بن رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح اعظم سے اتصال پیدا کر، جس کا طریقہ ترک خودی اور فنا ہے۔ جسم کی تشبیہ سبو اور روح کی تشبیہ پانی سے دی۔ اب فرماتے ہیں کہ یا جسم کو پانی کے جھاگ سے تشبیہ دو۔ ہانڈی کی گرمی ابال اور خوشبو بتا دیتی ہے کہ تنور میں کیا پک رہا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کا قول و فعل روح کی حالت بتا دیتا ہے۔ انسان کا قول و فعل روح کے مرتبہ کفر اور ایمان اور ولایت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے دریا سے پیدا کر لے، ورنہ گڑھے کا ٹھہرا ہوا پانی متغیر ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے، من استوى یومہ فہو مخبون،
جس کے 2 دن یکساں ہو وہ ٹوٹے میں ہے، یعنی اس نفع سے محروم ہے جو اس کو دوسرے دن کمانا چاہیے تھا۔ جس کو یقین کا مرتبہ حاصل نہیں وہ تنزل اختیار کرتا رہتا ہے، اور دریا سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح کا پانی مقدر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا رنج ہر لمحہ بدتر ہو رہا ہے، وہ ہر لحظہ برا اور ناقص ہو رہا ہے، وہ مردود بارگاہ دوزخ کی جانب جاتا ہے بغیر سمندر کے شیریں پانی کے، آگ اور عذاب میں۔ اس سے پہلے کہ تیرا معاملہ وہاں تک پہنچے اور غفلت کا ہر سانس تجھے الٹا لوٹائے، حضرت خلیل علیہ السلام کی طرح اپنی اصل کی جانب جا، ستارے اور نیل جیسے آسمان سے گزر جا، ہمت کا پاؤں سورج اور چاند پر رکھ دے، اس بارگاہ اور اس درگاہ پر سر رکھ دے، اس خودی کو خدا میں صرف کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے، جان کے سمندر میں جان کے پانی کو بہا دے تاکہ تو بے حد اور بے ساحل دریا بن جائے۔ قصہ مختصر کر کہ میں پردے میں چلا گیا، ہاں چپ جا اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ شکر ہے یہ نامہ ایک عنوان کے خاتمے تک پہنچ گیا، نقد گم نہ ہوا اور بھائیوں کو پہنچ گیا۔ یہ کلام آسمان کی سیڑھی ہے جو اس کے ذریعے اوپر جائے گا، چھت پر پہنچ جائے گا، آسمان کی چھت پر نہیں جو سبز ہے بلکہ اس چھت پر جو آسمان سے اونچی ہے۔ اس کے لیے سامان گردوں کی چھت سے آتا ہے، گردوں کی چھت سے آتا ہے۔ اسی خواہش سے اس کی ہمیشہ گردش ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس کو ایمان کا مرتبہ حاصل نہیں وہ مردود بارگاہ ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس حالت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی الوہیت کا انکار فرمایا تھا، چاند سورج سب مخلوق ہیں، ان سے گزر کر خالق کی بارگاہ میں پہنچ جا، فنا حاصل کر جب وصل ہوگا، ورنہ شیطان کی طرح جدا رہے گا۔ اب اس خاتمے کو ختم کرو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے پاس جو مضامین تھے وہ میں نے اپنے پیر بھائیوں کو پہنچا دیے۔ بام سے آسمان کی بلند سطح مراد نہیں ہے بلکہ بارگاہ خداوندی مراد ہے۔ اس بام یعنی چھت کو اسی بام سے خوراک ملتی ہے اور یہ اسی کے عشق میں سرگرداں ہے۔ یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا بہاؤالدین کا خاتمہ جو انہوں نے مثنوی کے اختتام پر پیش کیا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب مثنوی مانوی کا اختتام پیش کیا جائے گا جو کہ حضرت مولانا مفتی الہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ جیسا کہ مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاتمے میں فرمایا تھا کہ مولانا جلال الدین رومی نے ان سے کہا تھا کہ باقی این گفت آیت بے زباں، درد دل آکس کے داوارت زندہ جاں، اس کا بقیہ بغیر زبان کے کہا ہوا آ جائے گا اس شخص کے دل میں جو زندہ جان رکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی پیشن گوئی کے مطابق بہت سے لوگوں نے مثنوی کے خاتمے تحریر فرمائے ہیں جن میں حضرت مولانا الہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا ہوا خاتمہ سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، تو اب مولانا مفتی الہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کیا ہوا مثنوی مانوی کا اختتام پیش کیا جا رہا ہے۔